अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं काफ़ी दिनों तो नहीं थे, लेकिन ये समझे कि पिछले 8-10 दिन से नोट्स ले रहा था। इरम फ़ारूकी साहब को आप जानते हैं। इरम जो ये MQM की MP रही हैं और वो बड़ी दबंग खातून है। वो जब ये MQM के हिस्से बखरे हो रहे थे उस वक्त भी उन्होंने बड़ा मजबूत स्टैंड लिया था। और बैन सतूर में सीधी जो बात वो कहती हैं वो ये है कि जितने बंदे ये है ना, ये फ़ारूक सत्तार और ये मुस्तफ़ा कमाल और ये हम्माद सिद्दीकी और ये मकबूल सिद्दीकी और ये सब फराडी हैं। ये सारे हर जुर्म में बराबर के शरीक थे और अब मुखबरी करके उसको पकड़वा के अल्ताफ़ हुसैन को तो खुद अलग होकर बैठ गए हैं। अभी जो डॉक्टर इमरान फ़ारूक जिनको 16 सितंबर 2010 को वहाँ कत्ल किया गया था लंदन में, उनके हवाले से जो मुकदमा चल रहा था उसका फ़ैसला आया है और 3 नौजवानों को उम्र कैद की सज़ा दी गई है। खालिद, शमीम, मोहसन और मुअज़्ज़म को ये उम्र कैद की जो सज़ा है ये ताहयात उम्र कैद, यानी जब तक वो ज़िंदा रहेंगे, जेल में रहेंगे। अच्छा, ये उनको सज़ाए मौत इसलिए नहीं दी गई थी कि ये बरतानिया और पाकिस्तान ने मिलकर ये केस समझिए चलाया है। तो बरतानिया ने ये पाकिस्तान गवर्नमेंट से गारंटी दी थी कि हम आपको तमाम शवाहिद तब देंगे जब आप हमें यकीन दिलाएं कि आप इन्हें सज़ाए मौत नहीं देंगे। पाकिस्तान ने इस पर एक सदारती आर्डीनेंस उन दिनों जारी किया था इस केस के हवाले से कि वो इस पर सज़ाए मौत नहीं देंगे। अच्छा, इस केस में आपको पता है ना, स्कॉटलैंड के वो स्टुअर्ट ग्रीनवे जो था उनका चीफ इंस्पेक्टर, वो भी पाकिस्तान फ्रीक्वेंटली आते जाते रहे थे। उन्होंने भी यहाँ इनसे मुलाकातें की, इनके बयानात कलमबंद किए और पाकिस्तान के साथ शवाहद का तबादला किया जो इन्होंने वहाँ पे की थी। ये देखिए कि 16 सितंबर को इसकी सालगिरह होती है अल्ताफ़ हुसैन की। तो 9 वो जो इनका मरकज़ था वहाँ पे इनका वो हो रहा था कि मुझे इनका मरकज़ ही भूल गया। 90 पे एक सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा था। जब ये इत्तला वहाँ पर आई तो उस जश्न को बज़ाहिर रोक दिया गया और लंदन में एक अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर जारी जिसमें वो रो रहा था। यानी ऐसी एक्टिंग, अल्लाह अकबर, आपने आज तक किसी फिल्म में नहीं देखी होती जिस तरह का ज़ालिम एक्टर ये था। अच्छा जी, ये कहते हैं कि इसकी कहानी ये है कत्ल की कि ये जो डॉक्टर इमरान फ़ारूक थे इनको ब्रेन समझा जाता था। ये इरम फ़ारूकी बताती हैं कि ये एक तरह से MQM का ब्रेन थे और कायद को ये शक पड़ गया था कि वो ये बंदा मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। अब इसका तो तसव्वुर ही MQM में नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको पता है ना, वो हलफ जो देते थे ना वो कायद की वफादारी का देते थे, वो मुल्क की या कौम की वफादारी का नहीं लेते थे। अच्छा जी, इसमें ये था कि वो अल्ताफ़ हुसैन कहा करते थे कि मेरा तो यानी 1 2 3 4 तो नहीं, मेरा तो 1.5 नंबर भी कोई नहीं दुनिया में बन सकता। वो अकेला ही था, जो कुछ भी था अकेला ही उसने बनाई, अकेले ही चलाई, अकेले ही उसने उसको बर्बाद भी कर दिया, लेके डूब भी गया। अच्छा साहब, ये जो तफसीलात आई हैं फ़ैसले की उनके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो अदालती जो है कार्रवाई सारी वो बताती है कि अल्ताफ़ हुसैन ने इसको कत्ल करने का हुक्म दिया था और ये हुक्म मोहम्मद अनवर और इफ्तिखार हुसैन जो है ना, इन दोनों को दिया गया था कि ये आगे पहुंचाएं। इफ्तिखार हुसैन एक शादी में शिरकत के बहाने लंदन से कराची आए, जहां उन्होंने 25,000 पाउंड भी इन नौजवानों को दिए और इन तक कैद का हुक्म भी पहुंचाया।
یہ پوری فلمی کہانی ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ ان کو پھر وہاں انہوں نے جو یہ تین نوجوان تھے نا، محسن اور کاشف، ان دونوں کو وہ لندن میں ایک انسٹیٹیوٹ میں داخلہ دلوایا باقاعدہ، ان کو وہاں داخل کرایا۔ یہ جناب وہاں جاتے ہیں جنوری یا فروری میں، اور یہ ستمبر میں قتل ہوتا ہے۔ اس دوران انہوں نے نا اس کو ریکی کرتے رہے، عمران فاروق کو دیکھتے رہے کہ کدھر آتے ہیں کدھر جاتے ہیں کہاں نہیں۔ اچھا عمران فاروق بھی بڑی خاموش زندگی گزار رہے تھے، اچانک کوئی اس کو چلی دماغ میں آ کر، سارے شیطان دماغ کے لوگ تھے نا یہ اکٹھے ہوئے، تو انہوں نے پھر کہا کہ یار اب اتنے لوگ میرے ساتھ ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ بہاری گروپ کی اصل میں ترجمانی کرتے تھے، اور بڑا مضبوط یہ گروپ سمجھا جاتا تھا MQM میں ان دنوں میں، تو یہ اس کی کمانڈ کر رہے تھے۔ اچھا جی، یہ جو 1999 میں عمران فاروق جو ہے نا وہ بڑے متحرک ہو گئے تھے کچھ ادھر جناب۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ انہوں نے فلمی کہانی ہے کہتے ہیں۔ اچھا انہوں نے الطاف حسین نے کیسے یہ حکم اس تک پہنچایا تھا کاشف اور محسن تک قتل کا؟ الطاف حسین نے جناب ایک تقریر کی تھی کہ کسی کو میرا خیال نہیں، کل کو کوئی مجھے پارک کے قریب گزرتے ہوئے قتل کر دے گا اور یہ چوری کی واردات بن جائے گی۔ یہ کوڈ ورڈ میں میسج تھا، موڈس اپرنڈائی تھی، طریقہ قتل تھا جو قائد نے اپنے شاگردوں کو بتایا تھا کہ اس طرح اس کو قتل کرنا۔ اس کی نشاندہی محمد انور نے کی اس کو فون کر کے کاشف کو، اس نے کہا کہ تم نے سنا نہیں قائد نے جو تقریر کیا اس میں تمہیں وہ موڈس اپرنڈائی بتائیے کس طرح تم نے قتل کرنا ہے۔ خیر جناب قصہ مختصر، یہ لوگ وہاں گئے، انہوں نے داخلہ لیا اور انہوں نے 16 ستمبر کا دن طے کیا ان کو مارنے کے لیے، کیونکہ قائد کو ان کی سالگرہ کا تحفہ دینا چاہتے تھے۔ 16 ستمبر کو انہوں نے واردات کی، اس کو اس نے پکڑا، کاشف نے پکڑا، اور محسن نے پہلے اینٹ ماری سر پہ، پھر 2 اینٹیں ماری، پھر چھریاں ماری، قتل کیا۔ اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے فوری طور پہ فرار ہوتے ہیں اور یہ آ جاتے ہیں سری لنکا، کیونکہ اویلیبل جو فرسٹ فلائٹ تھی وہ سری لنکا کی تھی۔ یہ سری لنکا آ گئے۔ سری لنکا کے آگے پھر پاکستان انٹیلیجنس نے ان کو جو ہے وہ یعنی ان کو چیز کرنا شروع کیا، ان کی ریکارڈنگ جو ہے ساری۔ تو اس وقت ذوالفقار مرزا تھے اس کے پیپل پارٹی کے ہوم منسٹر۔ ذوالفقار مرزا بڑی کیٹ رکھتے تھے ان سے، آپ کو پتا وہ تو بڑے پکے سندھی قسم کے تھے۔ انہوں نے جناب یہ ریکارڈنگ دیکھی، ریکارڈنگ سنی، انہوں نے سارا یہ اپنا حساب کتاب کیا، تو ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ شمیم خالد شمیم ہے نا، یہ ایکچولی سری لنکا گئے ہیں ان دونوں لڑکوں کو ریسیو کر کے پاکستان بھیجنے۔ تو جناب یہ پھر گئے ہیں ادھر، انہوں نے ان کو پاکستان بھیجا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پہ جب یہ آئے ہیں تو آگے ذوالفقار مرزا صاحب کی ٹیم تیار بیٹھی تھی، جس نے ان تینوں کو پکڑا، اور اس کے بعد کی کہانی آپ کے علم میں ہے۔ اچھا جی، یہ فیصلہ آ گیا، اب ہو گیا۔ اس فیصلے کے بعد جو اس کے MQM کی لیڈرشپ تھی نا یہاں کراچی میں، ان پر سکوت مرگ طاری ہو گیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس نے سوائے اس کے یہ فاروق صاحب، ڈاکٹر فاروق کے، جو کیا اس کا نام ہے، ڈاکٹر فاروق کے، کسی کی جرت نہیں کہ وہ ایک لفظ مصطفیٰ کمال کو میڈیا رجوع کو اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا، 2-3 عورتوں کیا انہوں نے انکار کر دیا، یعنی کوئی اس میں کوئی کمنٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اتنے خوفزدہ لوگ ہیں اور انہوں نے اتنے بڑے جرم کیے ہوئے ہیں، اور اس طرح ایک دوسرے کے یہ کیونکہ جرموں کے ساتھی ہیں، ان کو پتہ جس نے بھی کوئی نام لیا نا دوسرا اس کو ننگا کر دے گا۔ ارم فاروق کی بڑی اس حوالے سے نا کہ یہ خدا ترس خاتون ہے یا دلیر خاتون ہے، یا ان کو اس بات کا بڑا افسوس ہے، انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ جو 2 نوجوان جو تھے نا، ان کو تو قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا،
کیونکہ اگر ان کو پیسے ملے ہوتے تو ان کے گھر والوں کے یہ حالات ہوتے. اس نے بتایا کہ شمیم جو بیچارہ ہے نا، خالد شمیم، اس کی بیوی نے کورٹ کی پروسیڈنگ کے لیے اسلام آباد جانا تھا، اس کے پاس کرایہ بھی نہیں تھا، اور جو ان کے گھر کی حالات ہیں وہ اتنے برے ہیں کہ ناقابل بیان ہے. بیماریوں سے مر رہے ہیں ان کے ماں باپ، اور علاج کے لیے ایک پیسہ نہیں، ایک ٹکا نہیں دیا کسی نے ان کو اپنے قائد کو لاش کا تحفہ دینے کا. ظاہر ہے یہ تمہارے میں ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں، جیسا لوگوں نے الطاف حسین کو پھینک دیا استعمال کر کے، تو تمہاری بیچاروں کی کیا حیثیت تھی؟ اب بھگتیں گے بیچارے ان کے خاندان ساتھ. تو ارم فاروقی یہ کہتی ہے کہ یہ جو لیڈر ہیں جو ہمارے، مطلب جو الطاف حسین کے اس وقت بڑے جانسار ہوا کرتے تھے، یہ بڑے بڑھ کے مارتے تھے، اب وہ چپ کیوں ہیں؟ وہ اس کیس پہ اپنی رائے کیوں نہیں دیتے؟ وہ یہ بات مانتے کیوں نہیں کہ اس جرم میں کہیں نہ کہیں وہ بھی شریک ہیں؟ ناظرین کرام، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا. آج کل اس کے بیٹے کا اور اس کی بیوی کا ڈاکٹر عمران فاروق کے بیان آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اس کے بیٹے نے پہلی دفعہ کہا کہ مجھے تو اپنے باپ کے قاتلوں کا پتہ تھا، حالانکہ وہ بچہ 16 سال کا، اس وقت تو وہ میرا خیال 4-5 سال کا ہوگا. اس نے کہا مجھے تو پتہ تھا اپنے باپ کے قاتلوں کا. اور یہ قدرت نے بالکل صحیح. اس کی بیوی نے بھی یہ کہا، جو بیچاری کینسر کی مریض ہے. اب دیکھیے ستم ظریفی حالات کہ آج وہی انور حسین اپنی صفائیاں دے رہا ہے، وہی افتخار حسین، دونوں نے مقدمہ کر دیا الطاف حسین پہ کہ نکلو یہاں سے، خالی کرو یہ والی بلڈنگ. ناظرین کرام، یہ مکافات عمل ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ چھپ کر بیٹھتے ہیں، حکومت کی گودی میں بیٹھ گئے ہیں، پھر یہ مقبول صدیقی اینڈ کمپنی اور یہ آفاق، یہ فلانا بھائی اور فلانا بھائی اور حماس صدیقی اور یہ، اور اس کا بلدیہ کے جو تھے بیچاری جو زندہ جل گئے 300-350 لوگ، ان کی روحیں، اور وہ جو وکیل زندہ جلائے گئے تھے ان کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی. انشاءاللہ تعالی یہ سب قابو آئیں گے. اگر حکومت نہیں پکڑے گی، دیکھیں نا، اس کو حکومت تو نہیں پکڑ سکتی تھی، تو مکافات عمل جو ہے وہ ہوگا اور یہ پکڑے جائیں گے، اور یہ لوگ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنیں گے. اب تو وہ بہت چلاک بنے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کی ضرورت ہے، ان کی سیٹیں، اس کے نمبر گیم کے لیے ضروری ہے. تو یہ اس طرح چھپے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے انہوں نے مکوٹھے ڈالے ہوئے ہیں منہ پہ اور چادروں کے پیچھے پہ، لیکن یہ باہر نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ان کا انجام دنیا دیکھے گی. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. جتنی جگہ گھر میں میسر ہو سبزیاں کاشت کریں، درخت لگائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ کا بہت شکریہ.